السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اس وقت ہم ایک عظیم اور بابرکت مہینے ماہ ربیع الاول میں موجود ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں پوری دنیا کے مسلمان، چاہے وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں، شمال میں ہو یا جنوب میں، ایک خاص روحانی جذبات کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے ہیں۔ گھروں میں چراغاں ہوتا ہے، دلوں میں محبت کے دیے جلتے ہیں اور زبانوں پر درود و سلام کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ ناظرین محترم، یہ مہینہ صرف سیلیبریشن کا مہینہ نہیں ہے، یہ صرف خوشی اور محافل سجانے کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ ہمیں ریفلیکشن اینڈ رسپانسبلٹی یعنی سوچنے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا، ان کا پیغام کیا تھا، اور آج ہم ان کی امت اس مشن کے ساتھ کہاں کھڑے ہیں۔ یاد رکھیے، نبی کی آمد ایک عام واقعہ نہیں ہوتی ہے۔ کسی نبی کی بعثت دراصل ایک ریولیوشنری مومنٹ ہوتا ہے۔ وہ صرف چند عبادات یا رسومات سکھانے نہیں آتے، بلکہ ایک پورا نظام زندگی لے کر آتے ہیں۔ ایسا نظام جو ظلم کو چیلنج کرتا ہے، جاہلیت کے سانچوں کو توڑ دیتا ہے اور انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر صرف خدائے واحد کی بندگی کی طرف بلاتا ہے۔ This is the real essence of prophethood, to liberate minds and soul۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ بعثت نبوی کے وقت عرب سوسائٹی ایک گہرے اخلاقی اور سماجی زوال کا شکار تھی۔ وہ معاشرہ جہاں شرک کو مذہب سمجھا جاتا تھا، جہاں طاقتور کمزوروں کو کچلتے تھے، جہاں غلاموں کو انسان نہیں بلکہ مال و دولت کی طرح خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ وہاں کی فضا ظلم و جبر سے بھری ہوئی تھی۔ عورتوں کی حالت اس سے بھی بدتر تھی۔ انہیں ہیوملیٹ کیا جاتا، وراثت اور حقوق سے محروم رکھا جاتا، بلکہ معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دینا فخر سمجھا جاتا تھا۔ علم و دانش کا نام و نشان نہ تھا۔ ہر طرف ڈارکنیس آف اگنورینس چھائی ہوئی تھی۔ ایسے ماحول میں جیسے اندھیروں میں اچانک ایک روشن چراغ جل اٹھے، ایک نورانی چہرہ طلوع ہوا، اور وہ چہرہ تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ آپ کی بعثت ایک انقلابی واقعہ تھی جس نے نہ صرف عرب بلکہ پوری انسانیت کی تقدیر بدل دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا، انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر صرف اللہ کی بندگی سکھائی۔ پھر وہی معاشرہ جو ظلم و جہالت کی علامت تھا، اخلاقی اور سماجی بلندیوں کا مرکز بن گیا۔ کمزوروں اور محروموں کو سہارا دیا گیا، ان کے حقوق بحال کیے گئے، عورتوں کو عزت و احترام کا مقام دلایا گیا، غلاموں کو آزادی ملی اور علم و حکمت کے دروازے کھولے گئے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جہاں پہلے مورل ڈکلائن اور سوشل کرپشن تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے جسٹس، ایکوالٹی اینڈ ڈگنیٹی کو رواج دیا، اور یہی وہ انقلاب تھا جس نے انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کے سفر پر گامزن کیا۔ آپ کو لوگ صادق اور امین کہتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے، لیکن جب آپ نے وحی الہی اور ڈیوائن ریویلیشن کی بنیاد پر تبدیلی کا پیغام دیا، میسج آف چینج دیا، تو اس وقت وہی لوگ دشمن بن گئے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا لایا ہوا نظام ان کے مفادات، ان کے انٹرسٹ، ان کے رواج اور ان کے باطل بتوں کو توڑنے والا تھا۔ اور یہی وہ مقام تھا جہاں سسٹم ورسس سسٹم کی جنگ شروع ہوئی۔ ایک طرف پرانا نظام اپنی طاقت، اپنی دولت
اور اپنے وسائل کے ساتھ لڑ رہا تھا، دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام کھڑا تھا، ٹروتھ، کریج، ویژن اور سیکریفائس کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے ابتدا ہی میں یہ حقیقت سمجھ لی تھی کہ یہ سفر کسی کمفرٹ زون کا سفر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ٹیسٹنگ زون ہے۔ اس راہ میں آسانیاں کم اور مشکلات زیادہ ہیں، اسی لیے تو حضرت بلال حبشی کو دہکتے انگاروں پر لٹایا گیا، ان کے جسم کو جلایا گیا، مگر ان کے ایمان کو نہیں جھکایا جا سکا۔ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ جیسے عظیم لوگ ایمان کی راہ میں شہید کر دیے گئے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی گلیوں میں پتھروں سے لہو لہان کر دیے گئے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان تمام مصیبتوں اور ظلم و ستم کے باوجود یہ مشن رکا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی شخصی خواہش کا مشن نہیں تھا، بلکہ یہ تھا مشن آف ڈومیننس آف ٹروتھ، مشن آف اسٹیبلشمنٹ آف دین، اور سب سے بڑھ کر یہ تھا، یہ مشن آف ہیومن ٹرانسفارمیشن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن میں معاشرے کے بوسیدہ سانچوں کو توڑ ڈالا۔ انہوں نے فرسودہ روایات اور ظلم پر مبنی اقدار کو ختم کیا اور انسان کے ذہن و فکر میں نیو ویژن پیدا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو انسان کی عزت سکھائی اور اس طرح ایک نیا معاشرہ، ایک نیا سماج تشکیل دیا جو عدل، مساوات اور اخوت پر کھڑا تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سفر قربانیوں اور آزمائشوں کا سفر تھا، لیکن انہی قربانیوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا اور انسانیت کو ایک نیو سوشل آرڈر عطا کیا۔ قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کا تزکیہ کرے، انہیں پیوریفائی کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ آپ نے انسانیت کو ڈارکنیس ٹو لائٹ، کنفیوژن ٹو گائیڈنس اور پرپز لیسنیس ٹو پرپسفل لائف کی طرف بلایا۔ مکے میں ایمان کی دعوت تھی اور مدینے میں اسی ایمان کی بنیاد پر ایک جسٹ اسلامک سوسائٹی قائم ہوئی، ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسا سماج جس میں عدل تھا، مساوات تھی، بھائی چارہ تھا اور سب سے بڑھ کر انسانیت کی عزت و تکریم تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہی بلال حبشی جو مکے میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، مدینے کے اسلامی معاشرے میں عزت اور مقام کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہی ابو ذر غفاری جو کبھی جاہلیت کے بیابانوں میں تھے، اسلام کے ستونوں میں شمار ہوئے۔ وہی عمر جو کل تک اسلام کے سخت دشمن تھے، بعد میں عدل و انصاف کی علامت بن گئے۔ اور وہی علی جو بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک عظیم قائد اور علم و شجاعت کا مرکز قرار پائے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مذہب کی تعلیم نہیں دی، بلکہ ایک اسلامک سوشل آرڈر کی بنیاد رکھی، ایک ایسا نظام جس نے انسانیت کو ظلم و جہالت سے نجات دے کر عدل، مساوات اور رحمت کا راستہ دکھایا۔ یہی وہ مشن تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کیا اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب یہ مشن آپ کا ہے، اب یہ مشن ہمارا ہے۔ اور اسی لیے ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے لوٹے، حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر دھول کے اثرات ہیں، گرد آلود کپڑے ہیں، اور دیکھا کہ چہرے پر تھکن کے آثار ہیں، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی آپ کی محنت، آپ کی تھکن، آپ کی قربانی دیکھ کر دل بھر آیا ہے۔
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ غم نہ کرو، تیرے باپ کو اللہ نے ایسا مشن دیا ہے کہ یہ دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک سورج کی کرنیں پہنچتی ہے، اور یہ دین غالب ہو کر رہے گا، چاہے کوئی عزت سے قبول کرے یا ذلت سے۔ So let's not just celebrate Rabiul Awwal, let's commit ourselves to his mission and follow his teachings. Let's not only love him in words, but prove it through our action, character, ethics and lifelong mission. دوستو، محبت صرف زبان سے نہیں ہوتی بلکہ ٹرو لو از پروون بائی ایکشن۔ اگر ہم واقعی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنی امانت و دیانت کے ذریعے یہ ثابت کرنا ہوگا۔ یہی اصل پیغام ہے، یہی اصل مشن ہے۔ اس ماہ مبارک کو صرف سیلیبریشن نہ بنائے بلکہ ایک ریفلیکشن اینڈ رسپانسبلٹی کا موقع بنائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے روشنی لیں اور اپنے دل و دماغ کو ان کے پیغام کے مطابق ڈھالیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا پیروکار بنائے، ہمارے دلوں کو ان کی محبت سے منور کرے اور ہمارے اعمال کو ان کے مشن کا پرچم بردار بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔